نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ منقول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو نور عطا کیے تاکہ وہ دو اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عز و جل وہ دو نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 نور رمضان اور نمبر 2 نور قرآن۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کی دو اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے خدا حنان و منان عز و جل ماہ رمضان کے قدر دان پر کس درجہ مہربان ہے۔ پیش کردہ دونوں روایتوں میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدردان روزے رکھ کر خدا رحمان عز و جل کی رضا حاصل کر کے جنتوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ نیز دوسری حکایت میں دو نور اور دو اندھیروں کا ذکر کیا گیا۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ہونا ضروری ہے۔ خدا رحمان عز و جل کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن اور رمضان کے دو نور عطا کر دیے تاکہ قبر اور قیامت کے ہولناک اندھیرے دور ہوں اور نور ہی نور ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں اگر اللہ عز و جل کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورۃ قل ھو اللہ احد شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے وہ جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دن میں نیکی اور رات میں نیکی لکھے گا۔ تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ درس سے یاد رکھیں۔